ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے، ضرور لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب شریعت ہے، اس کی دلیل کے طور پر ہم قرآن مجید کی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں ہدی للناس قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدی للناس کے الفاظ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر قرآن دلیل مجید کیوں پیش کرتے ہیں ہدی للناس والی؟ میں تو یہ نہیں کرتا۔ جی تو یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جی یہ دنیا میں کسی اور کتاب میں آیت نہیں ملے گی۔ جی پھر دنیا کی کسی الہامی کتاب نے تمام دنیا کے انبیاء پر ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک نکال کے دکھائیں، اشارتاً بھی موجود نہیں، گویا دوسرے بستے بھی نہیں ہیں، انبیاء ہیں ہی نہیں کہیں گویا کے۔ تو یونیورسل کیسے ہو جائے گی تعلیم جو ریکگنائز ہی نہیں کر رہی اپنے دائرے سے باہر کسی سلسلہ نبوت کو، اور ان کا انکار ان پر لازم ہے اور کرتے ہیں، اور یہ ان کی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہندو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے یا زرتشت کا انکار کرے تو اس پہ سجے گی بات کہ ہماری تو یہی ویدک تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ہیں جو چنے گئے ہیں۔ اگر عیسائی رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو عین ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اگر یہودی عیسیٰ کا انکار کریں علیہ السلام تو ان کے بالکل عقیدے کے مطابق ہے کہ جھوٹا آدمی ہے بالکل۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم یا دیگر مذاہب کے متعلق اشارتاً بھی وہ اپنے ایمان میں ان پر ایمان لانا داخل نہ سمجھیں، تو یہ ان کے عقیدوں اور مذہب کے عین مطابق ہے۔ اور قرآن کریم نہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے دیتا ہے، نہ موسیٰ کا انکار کرے، نہ ابراہیم کا، نہ زرتشت کا، نہ کسی اور نبی کا، بلکہ ان دیکھے نبیوں کو، ان جانے نبیوں کو متعلق بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہے یونیورسلٹی۔ اگر ان کے علم میں کہیں اور ہے تو نکال کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، خاتم النبیین کا یہ مطلب لوگ سمجھتے نہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے ان کے دماغوں کی ساخت پر کہ جو سب سے اعلیٰ مضامین ہیں اس کی طرف ان کی طرف توجہ نہیں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے اعلیٰ مضامین کی طرف پہلے توجہ جانی چاہیے۔ مصدق ہیں سب کے النبیین، اور یہ عالمگیریت کی شان ہے آپ کی، اور ایک بھی وہ نبی نہیں ہے کوئی جو اس میں شامل ہو۔ اس لیے خاتم ہمارا دعویٰ نہیں ہے، خاتم اپنے ذات میں دلیل ہے۔ لفظ خاتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک ایسی دلیل ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ یہ دعوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن دعوی کے ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتا ہے، اس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی ان کی۔ آخری ہونا کوئی دعویٰ ہے محض، لیکن خاتم بمعنی مصدق کل انبیاء، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کل عالم میں سوائے اسلام کے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ نبی لا کے دکھائیں جس نے کہا ہو کہ سب دنیا پر ایمان لاؤ گے تو میرا ایمان قبول، مجھ پر ایمان قبول ہوگا ورنہ رد۔ اپنے اوپر ایمان کی اجازت نہیں دیتا یہ رسول جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ۔ اب بتائیں یہ عالمیت ہے کہ نہیں؟ ظہور مہدی آخر زمان